السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی قربانی کب دی گئی اور سب سے پہلی قربانی کی قبولیت کا طریقہ کیا تھا؟ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا، اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودہ سے اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اگر تو یہ سمجھتا ہے تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی قبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض اور حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، وہ کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہ ہوئی، اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولے کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں اور تو دوزخی ہو جائے۔ قابیل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا، پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ عز و جل نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک میں اللہ باری و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل اور قابیل کے واقعے سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں ایک قتل تھا، اور دوسری یہ کہ حسد بڑی بری چیز ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا، اور حسد ہی نے دنیا میں قابیل کو تباہ کیا۔ حسد، قتل اور حسن پرستی کی مذمت، اس واقعے سے تین چیزوں کی مذمت بھی ظاہر ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ سبسکرائب بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔